دیوبندی سلفی غیر مقلد نے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی تو امام غیر مقلد ہیں اور اسلام عرب ہی سے پھیلا ہے، تو وہاں غلط تو ہو نہیں سکتے، وضاحت فرمائے۔ دوسرے جواب سے میں شروع کرتا ہوں۔ سعودیہ سے اسلام نکلا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل بھی سعودیہ میں تھا، ہندوستان کا نہیں تھا۔ ادبا شہبہ بھی سعودیہ میں تھے، ہندوستان کے نہیں تھے۔ مجھے یہ بتائیے ایسا ہے کیا کوئی وہابی، میں چیلنج کرتا ہوں ذرا بتا دیں کہ جب رسول اللہ پہ سورہ کافرون اتری تو یہ ہندوستان میں اتری کہ سعودیہ میں اتری؟ کہاں اتری بھائی؟ تو یار آپ لوگ بول نہیں رہے، ایسا لگ رہا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری تقریر۔ کہاں اتری سورہ کافرون؟ ہندوستان میں نازل ہوئی کہ سعودیہ میں نازل ہوئی؟ سعودیہ میں نازل ہوئی۔ اور سورہ منافقون ایسا تو نہیں ہوا نا کہ جب سورہ مومن اترتی تھی تو نبی سے کہا جاتا تھا فوراً مکے میں رہو، سورہ مومن دے رہے، اور جیسے سورہ کافرون اترنے کا وقت آ رہا نبی ہندوستان جاؤ وہاں دینے والے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ حضور پر اتری، کافرون بھی اتری، منافقون بھی اتری۔ تو اس کا کیا مطلب صاف ہے کہ نبی کے زمانے میں کافر بھی تھے جن کا حکم بتایا جا رہا ہے، نبی کے زمانے میں منافقین بھی تھے، تو جب نبی کے خیر کے زمانے میں تو آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سا پیمانہ لایا آپ نے کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ انڈے میں سے جو بھی نکلے گا کیا چوزا ہی ہوگا کیا؟ انڈے گنڈے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز 365 معبود 600 سال تک پوجے گئے ہیں وہاں۔ میرے خیال سے وہ سب حق پر رہے ہوں گے مشرکین کہ اللہ نے 600 سال تک، سعودیہ والوں کو تو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 1924 میں قبضہ کیا ہے انہوں نے، اور ابھی چل رہا 1916، 8 سال باقی ہے ابھی 100 سال پورے ہونے کو۔ تو یہ کہتا ہے سعودیہ میں جو ہو رہا ہے صحیح ہے، تو میں کہتا ہوں 1924 میں تو تم نے قبضہ کیا، 1924 سے پہلے سنیوں کی حکومت تھی، تو اسلام 1924 میں آیا کہ 1400 سال پہلے آیا؟ تو 1924 کا اسلام بتا رہا ہے اور میں 1400 سال پہلے کا اسلام بتا رہا ہوں۔ تو یہ دھوکے بازی بند کرو، مکاریاں بند کرو، اور یاد رکھو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حرم میں نماز جس نے پڑھی دوسری مسجدوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آقا نے کہا جس نے میری مسجد میں نماز پڑھا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ ثواب ہے۔ حضور نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے پہ ثواب ہے، یہ نہیں کہا امام کے پیچھے پڑھنے پہ ثواب ہے۔ کوئی مائیکل والے ایک حدیث دکھا دے کہ حضور نے کہا کہ مدینے میں کوئی بھی آنگرو پانگرو کوئی بھی امام کھڑا ہو جائے پڑھو 70 ملیں گے، نہیں ہے۔ بلکہ اسی مسجد نبوی کے مصلی پر جب عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے امامت کی تو حضرت علی سے پوچھا گیا کیا ان کے پیچھے نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب یہ بلوائی ہے انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے لہذا ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ کربلا میں امام حسین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کی اپنی مختصر جماعت بنائی ہے، اور ادھر 22,000 کی جماعت ہو رہی ہے، لیکن امام حسین نے 22,000 کی جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور بتا دیا ہے میرے ماننے اور چاہنے والوں جان لو جماعت کی تعداد مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ صحیح ہے تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ وہ کیا آسمان سے اترا ہے کہ سعودیہ کا امام؟ فرشتہ ہے، جبریل ہے، وہ کون ہے وہ؟ اور اگر وقت نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا اس پاکھنڈی کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہندوستان آیا تھا یہ پچھلے 1.5 سال پہلے، پاکستان میں شاہی مسجد میں آپ نے جماعت پڑھائی مغرب کی، ذرا دیکھیے کیسی نماز پڑھائی۔ یہ مسجد نبوی کے امام صاحب کو دیکھیے، پہلے مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ لائیو ہو رہا ہے وہاں، 6:28 پہ انہوں نے نیت باندھی ہے، یعنی 18:28 6:28، اور وہاں لکھا ہوا بھی ہے دیکھیے آپ، نقل الصلاۃ المغرب من المسجد النبوی شریف، مغرب پریئر فرام دا پروفٹ ماسک۔ دیکھیے ذرا کیسی نماز پڑھائی مدینے کے امام صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة۔ نیت باندھنے کے بعد بھاگ گیا، اس کا موبائل آیا، اب وہابی نے کیا جواب دیا میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے ابھی وہ گیا کتنے بجے؟ 18:29 لکھے، دیکھو سائڈ میں گھڑی دکھ رہی ہے جو کیمرے میں انبٹ ہوتی ہے، دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ 18:29 پہ چلا گیا وہ،
اور جاہل پوری جماعت دیکھو، یہ سعودیہ کے جاہل مسجد نبی میں سب کھڑے ہیں، تو ہی پڑھائیں گا، دوسرا نہیں پڑھائیں گا، تیرا انتظار کریں گے ہم قیامت تک، خدا کرے قیامت ہو اور تو آ جائے. کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے ہوئے، وہ غائب ہو گیا. اب وہ کیمرہ دوسری طرف گھما دیا اس نے، لیکن ابھی گھڑی دیکھتے جائیے، اب 18:29 ہے ابھی بھی، اب 18:30 ہو گئے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سب ابھی بھی انتظار میں. آیا کتنے بجے آیا وہ؟ سو ابھی آواز آ گئی، اب پہنچ گیا ہو. کتنے بجے آیا؟ 6:30 پر. گیا کتنے بجے تھا؟ 6:29 پر. کوئی کاٹ چھاٹ نہیں ہے، یہ ایکچوئل ویڈیو چل رہا ہے. بس اتنی دیر آپ نے خود دیکھ لیا جانے اور دیر میں. وہابیوں نے کیا جواب دیا جب میں نے یہ اپنا ویڈیو 4 سال پہلے مجرم کون اور الزام کس پر ایک پروگرام میں نے دکھایا، اس کا عنوان یہ تھا. تو سعودیہ کا ایک خبیث مولوی ہے جس کا نام ہے عاقل، محمد عاقل. وہ کہتا ہے کہ فاروق رضوی جھوٹ بولتا ہے، موبائل نہیں آیا تھا، اصل میں ان کو یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں. دیکھیے آپ نیٹ پہ ویڈیو ڈالا ہوا، ان کو اچانک یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں، تو انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میری بے عزتی ہوں گی، انہوں نے اللہ کا خوف رکھا اور وضو بنانے چلے گئے. میں نے جواب دیا جاہل تجھے جواب دینا بھی نہیں آتا. سب سے پہلی بات، یہ کتنا بڑا جاہل امام ہے تمہارے مسجد نبوی کا جس کے پیچھے تم اتنا مرتے ہو، اس کو یہ بھی احساس نہیں کہ مجھے نماز پڑھانی ہے تو وضو کر لوں پہلے. وہ وضو کرنا ہی بھول گیا، تو پتہ نہیں کبھی غسل کرنا بھی تو بھول کے نہیں آ جاتا وہ، کہ غسل بھی یاد رہتا کہ نہیں رہتا، کہ جناب فجر میں آ گئے اب بھول گئے کہ غسل ہی کرنا ہے. اور دوسری جہالت، میں نے کہا تمہارا جھوٹ تو پکڑ لیا، تمہاری ہی گھڑی نے، ہم نے نہیں لگائی، تمہاری کیمرے کی گھڑی بتا رہی ہے 6:29 پہ گیا، 30 پر آ گیا. تمہارا باپ بھی 1 منٹ میں جا کر وضو بنا کر آ کے مجھے دکھا دے، 1 منٹ میں وضو بنا دے. میں نے کہا میں غلامی کروں گا تمہاری؟ تو تم نے امام رکھا ہے کہ روبوٹ رکھا ہے؟ یہ مسجد نبوی کا امام ہے. یہ کسی اور کو پاکھنڈ پنا بتانا چاہیے کہ صاحب وہاں کے امام. اب آئیے ذرا حرم کے امام کی بھی حالت دیکھ لیجیے. ان کا نام ہے شیخ ابراہیم صاحب. یہ شاہی مسجد میں نماز پڑھا ہے، دور دور سے لوگ آئے صاحب. اب دیکھیے مغرب کی پوری نماز پڑھائی. اللہ اکبر. یہ نیت باندھی. بہرحال پوری نماز تو نہیں دیکھیں گے ہم، پوری دیکھیں گے تو پوری مغرب یہی ہو جائیں گی ہماری. میں آگے بڑھاتا ہوں، وہ خاص حصہ دکھانا چاہ رہا ہوں جہاں اس کی جہالت سمجھ. ہاں یہاں سے دیکھیے، یہ رکوع کرنے کے بعد سجدے میں گئے، وہ یہ پہلا سجدہ کیا انہوں نے. یہ حرم کا امام ہے شیخ ابراہیم، حرم میں یہی پڑھاتا ہے. اب ذرا دیکھیے اس کا تماشا. پہلا رکوع کیا، اللہ اکبر. یہ سجدے سے اٹھا، دوسرا سجدہ کریں گا. اللہ اکبر. یہ دوسرا سجدہ. اب سجدے سے دیکھیں اٹھنے کا اسٹائل. اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دو رسول اللہ کی سنت سے کہ یہ رکوع کی اللہ اکبر تھی، یہ سجدے کی اللہ اکبر تھی کہ قیام کی تھی؟ کون سی اللہ اکبر تھی باوا؟ پوری طرح اٹھ گیا پہلے، وہ کپڑے سمیٹا، مائک کے قریب آ کے بولتا اللہ اکبر، پیچھے سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. جبکہ مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز پڑھانے کا حضور کے طریقہ یہ تھا، سنت طریقہ یہ ہے کہ آقا جب رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اور سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون سی نماز ہے جی؟ اٹھ گیا، وہ کپڑے اپڑے سمیٹے اس نے، اپنے جبے کبے، اور اس کے بعد پھر مائک پر آ کے بول رہا اللہ اکبر. میں ریورس کر رہا ہوں، ایک بار اور دیکھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی کہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آئی. ایک بار اور دیکھ لیں، پیچھے سے کر رہا ہوں میں تھوڑا سا. کھا کھا کے موٹے ہو گئے.
اللہ اکبر. تو پہلے تو اس کو خود نماز نہیں معلوم اور کپڑے سمیٹ رہا ہے. بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ساری صحیح حدیث کی کتابوں میں آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے سختی کے ساتھ 3 چیزوں کا حکم دیا. پہلا حکم یہ دیا کہ نماز کی حالت میں بالوں سے نہ کھیلوں. دوسرا حضور فرماتے میرے رب نے مجھ سے کہا اے محبوب جب آپ سجدہ کرے تو 7 چیزوں پہ سجدہ کریں. 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 6 ہو گئے. ناک اور پیشانی کی ہڈی ایک ساتھ 7. اور آقا تیسرا فرماتے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں. کپڑے سمیٹ رہے آپ. اور اس پہ علماء نے فقہ نے فرمایا کہ جب نماز میں رکوع میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت کسی نے اپنے کپڑوں کو اٹھایا، پاجامے کو، تہبند کو، لنگی کو اٹھایا اس طرح، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. واجب الاعادہ ہے. نماز ذمے پہ باقی رہتی ہے، ثواب نہیں ملتا اس کا. اس جاہل کو نہ حدیث معلوم نہ کچھ، اور یہ حرم کے امام صاحب بنے بیٹھے ہیں. تو یہ دھوس کسی اور کو ڈالنا، میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو، ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ حضور کی کسی حدیث میں ہو کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے. حرم میں نماز پڑھنا ثواب ہے، امام کے پیچھے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ ان وہابیوں کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. ایک تو چیز دکھا دی، اب ایک سوال میں کرتا ہوں. وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے یہ چھوڑیے، ان کے پیچھے نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ بات کا بیٹر ہے. پہلے یہ بتائیے وہابی امام کی خود اپنی نماز ہو جاتی ہے کیا؟ ارے اس کی خود کی اپنی نہیں ہوتی. بدعقیدے کی نماز ہی نہیں ہوتی. جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوتی. تو جب اس کی خود کی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی کہاں سے ہوں گی؟ یاد رکھیے عقیدہ خراب ہو تو کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. قرآن میں جگہ اللہ نے فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے ہائے وہ جان محنت کرے، مشقتیں اٹھائے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. یہ ایسوں کے بارے میں کہا خوب نمازیں پڑھی، خوب کیا، لیکن عقیدہ ہی خراب تھا تو محنت کی، مشقت کی اور نتیجہ کچھ نہیں، 0 سناٹا. غوث پاک فتح الغیب میں فرماتے بدعقیدہ کی نماز کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے. جو کیا پیاری مثال دی سرکار غوث پاک نے. بدعقیدے کی عبادت، بدعقیدے کی نماز اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھے، درد سہے، تکلیفیں اٹھایا، جب بچہ پیدا ہو تو مردہ. یہ ان کی مثال ہے. خوب نمازیں پڑھا اور وہاں کیا ہے 0 سناٹا. جب عقیدہ ہی خراب تھا تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کسی اور کی کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے کسی وہابی بدعقیدے کے پیچھے کسی سنی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچائے. سوال میں نہیں ہے، میں ایک بات آپ بڑھا دوں اس میں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نماز ویسی ہی پڑھتے ہیں. دیکھیے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا. منافقین تو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تو ایمانی میں نہیں داخل ہوئے ابھی تک. تو بتائیے ان منافقین کی نماز قبول ہوئی کیا؟ ایمان خراب تھا، عقیدہ خراب تھا تو نبی کے پیچھے نہیں ہوئی. تو اس کا جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی کہاں سے ہوں گی؟ تو نماز تب مقبول ہوتی ہے جب عقیدہ مضبوط ہو. اور اگر کہیں ایسی جگہ آپ پھنس جائیں کہ جہاں سے بدعقیدوں کی مسجد ہے تو تب بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑھ لو. حکم یہ ہے کہ آپ تنہا اپنی نماز پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جماعت کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ عذر ہے، عذر کی بنیاد پر حکم بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.